یہ موضوع جو ہے یہ بہت ضروری موضوع ہے، اور افسوس کہ ہم جسے مذہبی علم کہتے ہیں اس میں یہ جو ایمان اور علم میں مناسبت یا دوئی جو ہے یہ کوئی باضابطہ موضوع نہیں بن پایا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایمان علم ہے۔ تو اس کے لیے پہلے جو ہے ہم ایک تمہید ہم اپنے بنیادی مقدمات ترتیب دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہاں دو چیزوں کو ایک بنایا جا رہا ہے یا دو چیزوں کو انٹر ڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے، ایمان اور علم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کی تشریح کریں، ان دونوں کو ڈیفائن کریں، اور ہمارے شعور میں ایمان کی موجودگی علم کی طرح ہے یا مسلمات کی طرح ہے، وہ اس طرح ہمیں یہ جو تجزیہ کرنے سے جو ہے وہ بات صاف ہو سکتی ہے، یا ایک موقف جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے۔ تو اس میں علم کیا ہے، علم کی ساخت کیا ہے، علم کس پروسیس کا نتیجہ ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ علم کا مطلب ہوتا ہے عقل کی سرگرمی کا شعور پر مرتب ہونے والا نتیجہ جو حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو علم کا ایجنٹ عقل ہے۔ تو یہ جو عقل ہے اس کے دو کردار ہیں، اس کے دو احوال ہیں۔ ایک ہے جاننا، کسی شے کو، اپنے باہر کسی شے کو جاننا، اور دوسرا ہے ماننا، یعنی بلیف اور نالج۔ تو ان میں تعلق یہ ہے کہ جاننا جو ہے وہ ماننے کو لازم نہیں کرتا، بلکہ جاننا ماننے میں بدل ہی نہیں سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علم ممکن ہی نہیں ہے کہ فالسیفائیبل نہ ہو اور ادھورا نہ ہو۔ تو ماننے کے لیے جو ہے نا وہ ایک پورا پن درکار ہے اور تیقن مطلوب ہے۔ تو اس پہلو سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو جاننا اس کے ماننے کو، یعنی جانی ہوئی صورت کے ماننے کو لازم نہیں کرتا، اور اسی طرح ماننا ہے یعنی بلیف، یہ جاننے کو واجب نہیں کرتا۔ یہ اپنی اپنی کیٹیگریز میں الگ ہیں۔ یہ شعور کی دو کیٹیگریز کے کانٹینٹس ہیں۔ تو یہ میں عرض کروں گا ابھی کہ ماننے میں کیونکہ پورا پن ہوتا ہے، ماننے میں تیقن ہوتا ہے صحیح ہونے کا، کامل ہونے کا۔ تو یہ جو تیقن ہے اور یہ جو آبجیکٹ کا جو میں نے مانا ہے اس کا جو پورا پن ہے، یہ عقل مانوس نہیں ہے۔ اس سے عقل کا کوئی بھی معلوم، چاہے وہ تصور میں ہو، تصوراتی ہو، چاہے حسی اور مشاہداتی ہو، وہ ان دو اوصاف سے لازماً جو ہے وہ محروم ہونا چاہیے، یعنی پورے پن اور تیقن سے۔ ورنہ اگر عقل اس سانچے میں خود کو ڈھال لے تو پھر عقل کی ایکٹیویٹی، عقل کی حرکت اور عقل کا ارتقاء یہ ناممکن ہو جائے گا، یعنی عقل کا وجود عبث ہو جائے گا، پھر صرف حافظہ کافی ہے۔ تو
اب اس میں جو جاننا ہے، ہم جاننے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ پوری اصطلاح علم ہے، لیکن علم کا خلاصہ جاننا ہے، ورنہ علم کی تفصیلات اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ہم جاننے کو علم کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ جاننا یعنی علم، یہ ضروری ہے، یہ مطلب لازمی ہے کہ اس کے دو عناصر ہوں، یہ دو عناصر سے بنا ہوا ہو، یعنی علم کی ساخت اس وقت تک نہیں پوری ہو سکتی جب تک وہ جو اس کا اسٹرکچر ہے، اس کی جو مین باڈی ہے، وہ دو چیزوں سے نہ بنی ہوئی ہو، ایک ہے غلطی اور ایک ہے نقص۔ کوئی بھی علم، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ عقل کی سرگرمی کا کوئی بھی نتیجہ ان دو اوصاف سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اس میں غلطی کا احتمال ہمیشہ رہے گا، اس کی فالسیفائبلٹی جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کے برابر ہی وزن رکھے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ کامل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو اگر عناصر علم میں یا کسی علمی ججمنٹ میں موجود نہیں ہیں تو وہ علم نہیں ہے، وہ ججمنٹ ہے، وہ دعویٰ ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اور یہ واضح ہو گیا۔ اب اس میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ماننا یعنی ایمان، یہ بھی اس کے لیے بھی دو اوصاف ضروری ہیں، اور یعنی یہ ایک چیز ہے جس کا مادہ دو عناصر کے ملنے سے بنتا ہے۔ وہ دو اوصاف کیا ہیں؟ علم ہی کی طرح ایمان کے دو لازمی اوصاف کیا ہیں؟ وہ ہے یقین، اور اس یقین کے نتیجے میں ذہن پر مرتب ہونے والی تفصیلات۔ یہ ایک بات ہے، لیکن آگے چل کے ہم اس میں فرق کریں گے۔ اصولی بات یہ کہ ایمان کا جوہر شعوری وہ یقین ہے، اور یقین سمجھیں کہ نفس ایمان ہے، اور یہ یقین ذہن کی پیسیوٹی سے حاصل ہوتا ہے، ایکٹیویٹی سے نہیں، اور جبکہ یہ غیر مشروط یقین جن ماورائے عقل و حواس حقائق پر مشتمل ہے، وہ جب ذہن میں معلومات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ذہن انہیں تفصیل دیتا ہے، ان کو اپنے سیاق و سباق میں توجیہ دیتا ہے، ان کو کسی استدلال کی بنیاد بناتا ہے، یعنی ایمانی حقائق کو محفوظ کر کے وہ حقائق گویا اس کا معلوم بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فطرت کے مطابق اس بائنڈنگ معلومات کو اپنی تمام سرگرمیوں پر نافذ رکھتا ہے، یعنی ذہن مانی ہوئی حقیقتوں پہ تصرف کرتا ہے تاکہ اس کا جاننے کا عمل جو ہے وہ ماننے کے دائرے میں ہو۔ آپ سمجھئے ہماری ایپسٹیمالوجی کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا جاننا ماننے کے دائرے میں ہو، ماننے کے لیے نہیں، ماننے کے دائرے سے، یعنی علم کو ایمان کے دائرے میں رکھو، اس سے اگر تجاوز کر دیا تو ہر علم جہل ہے۔ تو یہ جو ایمانی حقائق جب ذہن میں تفصیل پا کر ذہن کے تصرف میں آتے ہیں، ذہن ان کو اپنے لیے جو ہے وہ رہنمائی کی، ذہن ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہے، ان کی ٹرانسینڈنس کو برقرار رکھتے ہوئے، تو ان معلومات میں یعنی ایمانی حقائق کی علمی تشکیلات میں
یہاں بھی علم کی طرح نقص لازم ہے اور غلطی کا شدید امکان ہے، یعنی یہاں وصف ایک رہے گا ہمیشہ کہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ علم ایمان کا احاطہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے کسی جز کا، نہ اس کی کلیت کا۔ تو اب یہ مطلب میں توڑ کے جیسے اسٹیپس کی طرح عرض کر رہا ہوں۔ تو چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یقین، یعنی تمام ایمانی امور کا اوریجنل بیان اور اس اوریجنل بیان سے پیدا ہونے والا امیڈیٹ مفہوم، یعنی بیان اول اور مفہوم اول ذہن کے لیے بائنڈنگ ہو جائے اور اس میں تحقیق یعنی مزید تحقیق اور تشکیک کا امکان اور ضرورت باقی نہ رہے، یہ ہے یقین۔ اور یہاں عقل کی فعلیت، مطلب یہ کہ عقل کی جیسے عقل کی دو قسمیں، دو جہتیں ہم نے عرض کی نا، کہ ایک عقل ہے جو قوت ہے قبول کرنے کی، وہ قوت اثبات ہے، اور دوسری عقل ہے جو مطلب جو چیزوں کو کانشس فارمز دے کر انہیں مکمل کرتی رہتی ہے، ان کے نقائص کو دور کرتی رہتی ہے، ان کی غلطیوں پر بھی نگاہ رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو یقین جو ہے یہ عقل کے ایکٹیو پارٹ کو عقل کے پیسو ایسنس میں ضم کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بہت آسان بنا کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں دو طرح کی، ہمارے ذہن کے کانٹینٹس دو کیٹیگریز کی صورت میں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جو کانشسنس ایز سچ میں، جو مجموعی کانشسنس کا گویا تجربے، مشاہدے اور علم کی تحصیل وغیرہ سے پہلے کا کانٹینٹ ہے، انہیں کہتے ہیں انیٹ آئیڈیاز یا مسلمات، اے پرائیورائی۔ یہ ایمان اے پرائیورائی کی سطح پہ محفوظ ہے، اور عقل کا دوسرا پارٹ جو چیزوں میں تنظیم پیدا کرتا ہے، جو چیزوں کو معنی دیتا ہے، جو چیزوں کا استعمال اور ترک و قبول وغیرہ یہ طے کرتا ہے، یہ عقل فعال ہے، ایکٹیو عقل ہے۔ یہ جو ایکٹیو پورشن ہے عقل کا، جو زیادہ تر استعمال میں رہتا ہے، یہ عقل کے پیسو ایسنس میں خود کو ضم کر لیتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے نا کہ میرے بنیادی مسلمات میرے ذہن میں اگر اپنی تاثیر کے ساتھ اپنی قبولیت کی صحیح کنڈیشنز کے ساتھ موجود ہیں، تو میری عقل اپنے تمام افعال میں اور چیزوں کو معنی دینے کے تمام زاویوں سے ان کی پابندی کرتی ہے، یعنی ان سے اپنی ایکٹیویٹی کے نتائج کو اپنے قبول کیے ہوئے عقائد سے متصادم نہیں رہنے دیتی۔ تو جن لوگوں کی پیسو عقل اور ایکٹیو عقل لا تعلق ہو جائے تو وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ پاگل ہیں۔ تو یہ مطلب کلینکلی انداز میں کہہ رہا ہوں۔ تو علم چونکہ عقل کی حرکت کا حاصل ہے، اس لیے وہ یقین
جو ایمان کی ماہیت کا لازمہ ہے وہ علم نہیں ہے۔ اسے مسلمہ کہا جا سکتا ہے، اسے عقیدہ کہا جا سکتا ہے، اسے پرنسپل آئیڈیا کہا جا سکتا ہے، جس سے آپ کو سباق میں بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں۔ وہ مذہبی ہی نہیں بلکہ پورے انسانی شعور کی جو ورکنگ ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے تابع رکھتا ہے تمام کانشس فارمز کو۔ تو اب اگلی چیز یہ ہے کہ علم کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یعنی علم کی تشکیل کا عمل ذہن یا عقل میں کس طرح ہوتا ہے۔ تو اب وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 حسی تجربہ، نمبر 2 خبر یعنی سماعی علم، یہ مشاہداتی علم، دوسرا ہے سماعی علم، اور تیسرا ہے تعقل یعنی انٹلیکشن، ریشنلائزیشن۔ یہ تعقل جو تدبر، تفکر، استدلال وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ تعقل یعنی عقل کا اپنے موضوع پر اپلائی ہو جانا اور پھر اس ایپلیکیشن کے فوری نتیجے کی ری پروسیسنگ ہونا تفکر کے ذریعے، تدبر وغیرہ کے ذریعے سے۔ اور چوتھا ایلیمنٹ ہے اس کا تخیل۔ تخیل جو ہے وہ صورتوں میں ٹرانسینڈنس پیدا کرتا ہے۔ تخیل جو ہے وہ اپنی اساس میں واقعاتی ہے لیکن اپنے عمل کے نتیجے میں ماورائے واقعیت ہوتا ہے۔ وہ ایک شعور کی ایک اور ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ شعور آبجیکٹ اور سبجیکٹ یعنی مجھ سے اور میرے موضوع سے وہ ماورائی کی حالت میں رہے، تاکہ اس کا پیسیوٹی میں رکھا ہوا پرنسپل کانٹینٹ جو ہے وہ بھی اپنا احساس دلاتا رہے اس کی عارضی سرگرمیوں کے عارضی اور نامکمل نتائج پر۔ تو اب یہ سب اجزاء جو ہیں، اور بھی ایک آدھ دو جز نکالے جا سکتے ہیں، یہ سب اجزاء عقل کی ایکٹیویٹی یعنی فعلیت پر مبنی ہیں۔ ان کا انحصار فعلیت عقل پر ہے۔ تو اور یہی عقل کی تمام سرگرمیوں کا جیسے سامان ہے۔ تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ یہاں ابھی تک ہم نے علم کو اس کی سبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھا، یعنی علم کے ذہن میں بننے کا عمل دیکھا۔ اب ہم اس کو اس کی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ یعنی جو چیز غور کرنے یا تحقیق و تجزیہ کرنے کے بعد میرے علم میں آئی، یعنی میری عقل نے اس کو ترک یا قبول کرنے کی جہت سے ایک کانشس فارم میں بدل دیا۔ تو یہ جو آبجیکٹ ہے، جیسے آسمان ہے، پیڑ ہے، سمندر ہے، یا پریاں ہیں، حوریں ہیں، فرشتے ہیں، مطلب کسی طرح کے بھی آبجیکٹس، ان کی علمی تشکیل وہ مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ مختلف ہوتی ہے، بلکہ مختلف ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ علم کی تشکیل کا جو عمل ہے، علم کی جو بنیادی تشکیل کا عمل ہے، وہ اس مستقل تناظر یعنی پرنسپل پرسپیکٹو میں ہوتا ہے جو ہمارے تصور وجود یعنی وجود کی مستقل ڈیفینیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تناظر جو ہے جس کا ذہن پابند ہے اور اس پابندی کے دائرے سے خود سے مکمل طور پر منحرف ہوئے بغیر نہیں نکل سکتا۔
تو یہ جو تناظر ہے، یہ جو پرسپیکٹو ہے، یہ جو کھڑکی ہے، یہ جبری اور مطلق ہے. مطلب نہ اسے میں پیدا کر سکتا ہوں، نہ میں اسے گرا سکتا ہوں، انکار کر سکتا ہوں. تو یہ جو تناظر اصلی ہے یہ فطری ہے اور مطلق ہے. اور دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ یہ اگر اختیار سے اور فکر کے نتیجے میں اس طرح کا پرسپیکٹو، ہولسٹک پرسپیکٹو بن جائے جس کی ذہن کو ظاہر ضرورت ہے، تو وہ اختیاری اور اضافی ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے مسلم پرسپیکٹو علمی اختلافات کے انبار کے باوجود مشترک ہے. وہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ کائنات کے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی انکار نہیں ہونے دیا جائے گا. خالق کے تصور کو زندہ حالت میں شے کے علم اور شے کی تحقیق اور تجزیے پر نافذ رکھا جائے گا، اور شے کا وہی علم حقیقی اور درست ہوگا جو اپنے خالق کو ماننا آسان بنائے گا، اپنے خالق کو جاننے میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. مثلا یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے کہ ہم ہر چیز کو خدا کے حوالے سے دیکھنے کے پابند ہیں. مطلب یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے کے پابند ہیں، ویسے ہی ہم اس کے پابند ہیں کہ ہمارا کوئی بھی علم ہمارے شعور الہ سے مختلف یا متصادم نہیں ہونا چاہیے. اس میں، اس کی تعمیر میں اس کا ایک مثبت کردار ہونا چاہیے. تو دوسرا جو میں کہہ رہا تھا کہ عارضی ہو سکتا ہے، اختیاری ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس فطری پرسپیکٹو کو اپنے آپ سے خارج کر کے اپنے شعور کو جیسے وہ اپنے شعور کی ماہیت کو بدل دیا، وہ جیسے مثال ہے مٹیریلزم کی. یہ اچھی مثال ہے کیونکہ اس نے اپنے نتائج پیدا کیے ہیں. تو مٹیریلزم جو ہے وہ اس اصول پر ہے کہ کسی بھی شے کا امٹیریل ہونا اگر تمہارے وہم میں ہے یا اس کا امکان بھی تمہاری نظر میں ہے تو تم اپنے پرسپیکٹو کے غدار ہو، تمہارا علم صحیح نہیں ہوگا. ہر شے کا اوریجن اور اینڈ میٹر ہے. اب میٹر کی چاہے جو تعریف کر لیں، لیکن یہ کہ وہ میٹر سے ریلیٹ کرے گی تو موجود ہے، اور میٹر کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی تو وہ معلوم ہے. تو یہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آبجیکٹ کی علمی تشکیل، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی پرسپیکٹو سے ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. مطلب پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. تو اب ہم اللہ کی نشانی ماننے میں مشترک ہیں ہم چار آدمی، لیکن جب ہم اس کو علم میں ڈالتے ہیں کہ اللہ کی اس نشانی کا تجزیہ کریں اور اس نشانی کو، اس مظہر کو اپنے علم کے دائرے میں لائیں تاکہ ہمارے ایمان میں پختگی کے راستے میں کوئی ذہنی رکاوٹ نہ کھڑی ہو پائے، تو اس وقت فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہی اصل علم پر کھڑے ہوئے لوگوں میں فرق پڑ جاتا ہے. مطلب کوئی اس کو علامت قہر سمجھ سکتا ہے، کوئی اسے رحمت سمجھ سکتا ہے، کوئی اس میں خدا کے غیاب سے لطف اندوز ہوتا ہے، کوئی اس میں اللہ کے حضور میں رہنے کی اسپیس ڈھونڈ لیتا ہے.
تو یہ مطلب یہ فرق پڑ جاتا ہے. مطلب کوئی چیز ہے جو مجھے توبہ پہ مجبور کر رہی ہے، وہی چیز جو ہے وہ آپ کو شکر پر اکسا رہی ہے، تو یہ فطری ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ ہمارے احوال اور ہمارے مقاصد زندگی کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہماری موجودہ ضروریات کے، روحانی اور ایمانی ضروریات کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اب اس کے نیچے مطلب یہ تو ہم نے مذہبی بات کی، ایک بالکل فلسفیانہ یا سائنسی کہہ لیں یا جو عنوان بھی دے لیں، مطلب یہ ایپسٹیمالوجی کا مستقل مضمون ہے اور موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ شاعر پیڑ کو دیکھے، مصور پیڑ کو دیکھے، ایک ماہر حیاتیات پیڑ کو دیکھے، ایک فلسفی پیڑ کو دیکھے، تو تینوں پیڑ پر متفق ہیں. لیکن یہ کہ پیڑ کیا ہے یا کیسا محسوس ہوا، اس میں لازم ہے کہ یہ تینوں مختلف ہوں گے. ایک پیڑ کو جمالیاتی شعور کا موضوع بنا رہا ہے، ایک اخلاقی شعور کا موضوع بنا رہا ہے، ایک عقلی شعور کا موضوع بنا رہا ہے. تو یہ تینوں جو ہیں وہ اپنے آبجیکٹ پر اپلائی ہونے کے بعد آبجیکٹ کو جو ذہن میں ری فارم کرتے ہیں، وہ ری فارمڈ آبجیکٹ سب کا مختلف ہوگا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو جیسے وہ تصور کو میں نے کیا نام ہے، بنیادی تناظر، جو فطری تناظر، یہ جو ہے یہ ایک چیز شاید میں نہیں اس کے بارے میں کہہ پایا، وہ یہ کہ یہ شعور کی ماہیت میں اور فطرت میں داخل ہے. یہ جوہر شعور ہے، اسی کی بنیاد پر شعور کہلاتا ہے. تو جیسے بینائی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو دیکھ لینے کی صلاحیت ہے، اسی طرح یہ جو تناظر اور یہ جو بیسک شعور ہے، فطرت شعور جو ہے، یہ کسی شے کو جان لینے سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ یہ ایک پریمارڈیل جو کیا نام ہے، نہیں پریمارڈیل یہ غلط لفظ میں نے استعمال کر دیا، یہ گویا ایک خلقی وصف ہے شعور کا کہ اس میں جاننے کی صلاحیت، اسے چیزوں کے علم میں جو ہے اسے چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی. اگر وہ صلاحیت نہ ہوتی تو یہ چیزوں کو اپنے علم میں لانے سے محروم رہ جاتا یا شعور ہی نہ ہوتا. تو یہ بات واضح ہو گئی نا. تو اب ایمان کے ذریعے سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ ماہیت شعور، یہ جوہر شعور ہے، ایسے ہی جیسے سماعت کان کے لیے، بینائی آنکھ کے لیے. تو ایمان کا جو علمی ایک وہ تحکم ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ذریعے سے ذہن اس پرسپیکٹو کو ریئلائز کرنے اور عمل میں لانے کی قوت حاصل کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن خود بھی اسی طرف یکسو ہے اور جس پر اپلائی ہو رہا ہے، جس چیز کو معلوم کر رہا ہے، اسے بھی اسی طرف یکسو رکھتا ہے. آپ سمجھیں، میرا ذہن ایمان سے بنا ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ تخلیق کا وہ ہے نتیجہ. آبجیکٹ مخلوق ہے، آبجیکٹ سمبل ہے. تو اب اس کو بھی میں نے یکسو کر دیا اسی طرف. اسے کہتے ہیں کہ شعور اور وجود کا ایک ہو جانا، کہ تینوں اب دونوں اپنے اوریجن میں ایک ہیں اور اپنے مقصود میں بھی واحد ہیں. تو ایمان، شعور اور وجود کی دو اسمی یکجائی، دونوں اسم برقرار رہیں گے
تو اس کی دو اسمی وحدت کو جو ہے وہ مجھے فراہم کرتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا ایمان یعنی اللہ کو ماننے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بنائے بڑے بڑے مطلب کیا نام ہے نظریات علم اور نظریات شعور یا یہ پرسپیکٹیوز بنائے، لیکن یہ کہ وہ اس کو کیونکہ وہ مصنوعی طور پہ بنائے تھے، لہٰذا وہ شعور اور وجود کی متوازیت کو جو ہے وہ نبھا نہ سکے، شعور اور وجود کی ہم اصلی کو ایکسپیرینس نہ کر سکے، بلکہ فرض بھی نہ کر سکے۔ وہ جیسے وہ کیا نام ہے کارل مارکس نے کہا نا کہ شعور بھی مادے ہی سے پیدا ہوا ہے، مادے میں ایک پروسیسنگ ہے اپنی پیوریفیکیشن کی، تو شعور اس سے پیدا ہوا ہے، یہ مادے کی ایک ارتقائی صورت ہے، طاقت ہے۔ لیکن اس قول نے یا اس نظریے نے کوئی علمی نتائج نہیں پیدا کیے۔ اس نظریے نے اپنی بقا کے لیے سیاسی اور سماجی اور تاریخی لبادے اوڑھ لیے، لیکن شعور کو نرچر کرنے والی قوت اس کے پاس کبھی نہیں آ سکی، جبکہ ایمان کا تعلق دوسرا ہے، کیونکہ ایمان میں ہر آبجیکٹ سمبل ہے، ایک اس کا فوری مطلب ہے، ایک اس کی دائمی حقیقت ہے۔ تمام آبجیکٹس کثرت کے اصول پہ دکھائی دیتے ہیں اور وحدت کی اصل پر علم میں آتے ہیں۔ تو یہ چیز ایمانی شعور کے علاوہ اس ضرورت کی تکمیل، جس ضرورت کا احساس ہر ایک مفکر کو ہے، ہر ایک ڈسپلن آف نالج میں ہے، لیکن اس ضرورت کی تکمیل جو ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اب مطلب ہم یہاں تک تو شاید پہنچ ہی گئے ہوں گے کہ ایمان اور علم، بیلیف یا فیتھ اینڈ نالج، ان کے درمیان اگر کوئی تعلق ہے، ظاہر ہے ایمان میں ذہن مومن ہے تو اپنے مومن ہونے کا شعور رکھتا ہے نا، تو ایمان اور علم کے درمیان اگر تعلق ہے یا جو تعلق ہونا چاہیے وہ کل اور جز کا ہے، اور ان دونوں کو ایک نام نہیں دیا جا سکتا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ جز کی فنا، جز کا نقص کل کو متاثر نہیں کرتا۔ تو علم کی غلطی اور علم کا ادھورا پن یہ ایمان کی مطلقیت اور اس کے پورے پن کو مجروح نہیں کرتے۔ تو یہ تعلق کل اور جز کا ہے، جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ اسی سمندر کا اس بات کرے گا، لیکن اس قطرے کو سمندر سے دور لے جا کر سمندر کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہی ہے، کل اور جز کا ہے، اور نتیجہ اس کا یہی ہوگا ظاہر ہے کہ ایمان علم نہیں ہے، اور علم اور ایمان یہ دونوں اپنی ماہیت میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی تاثیر میں، اپنے شعور میں ہونے کے احوال میں مختلف ہیں، اور اس اختلاف کو کسی بھی سطح پر دور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم معلوم پر غلبہ ہے، جسے وہ کبھی برقرار رکھ لیتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے۔ تو ایمان میں یہ پوزیشن تھوڑی ہے کہ توحید جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ پر غلبہ تھوڑی ہے۔ تو ان معنوں میں یہ علم نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مجموعی شعور ہے، ایمان میرے شعور کی تکمیل ہے
وہ تکمیل جو میں اپنی صلاحیت سے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ میں نے اصولی باتیں عرض کرتی ہیں۔ اب جیسا آپ لوگ بھی تیاری کر کے آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، اس کا کوئی تعلق کانٹ کے فلسفے سے نہیں ہے۔ وہ جو کانٹ نے کہا تھا کہ میٹا فزکس علم نہیں ہے، اور اس کو بالکل ہی مطلب حسی علم کو علم کی واحد قسم بنانے کی جو اس نے غلطی بلکہ جرم کیا ہے، تو وہ یہ اس قبیل کی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں جب تک سوال سوچ لیں، کہ شعور کو پر اعتماد رکھنے کے لیے اور مطلب فلفلڈ حالت میں رہنے کے لیے علم بھی ضروری ہے اور عقیدہ بھی ضروری ہے۔ عقیدے کا لفظ مناسب نہیں ہے لیکن مجبوراً کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جیسے بیلیف اور نالج، یہ دونوں شعور کی ضرورتیں ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھنا اور علم کو فیتھ کے تابع رکھنا یہ شعور کا مقصود ہے۔ تو یہ جو بیلیف ہے، اب یہ سب آج بھی لوگ اس پہ مطلب اصول مانتے ہیں کہ بیلیف یعنی جو ویریفائیبل نہ ہو، جو ایمپیریکلی ویریفائیبل نہ ہو، اس کو بیلیف کہتے ہیں۔ تو بیلیف کا ویریفائیبل ہونا طلب نہیں کیا جائے گا۔ بیلیف کی اور نالج آبجیکٹس کی طرح وہ اس کی ویریفیکیشن کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیلیف جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں۔ بیلیف کو جانچنے کا طریقہ جسٹیفیکیشن ہے، اور نالج کی پرکھ جو ہے وہ ویریفیکیشن ہے۔ تو شعور ودننیس کے ساتھ جو ہے وہ ویریفائیبل نہیں ہے، اسے جسٹیفیکیشن چاہیے، اور شعور وداؤٹنیس کے ساتھ آبجیکٹ سے منسوب ہو کر اس کو ویریفائیبل ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ایک چیز رہ گئی تھی۔ یہ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ایمان کیسے حاصل کیا جائے اور ماننا کس طرح آسان بنایا جائے؟ بھائی دو چیزیں کر لیں تو یہ مجرب نسخہ بتا رہا ہوں، مطلب یہ کتابی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ کہ ایک تصور یقین کی طرح بنا لیں، مطلب اس کی عادت ذہن کو ڈلوا دیں کہ وہ چیزوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر پہلے دیکھے، اس کے فزیکل کانٹیکسٹ کو بعد میں رکھے۔ یعنی ہر چیز اللہ کی یاد دلانے یا پہلے سے موجود یاد کو تازہ رکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ تھوڑا سا مشق کر لیں تو اس کے بہت بڑے نتائج نکلیں گے۔ یعنی ایمان اپنی اصلیت کے ساتھ ہمارے دماغ میں جگہ بنا لے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے شکر، کہ چیزیں جو ہیں وہ دو طرح کا مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اصل میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور دوسرے وہ یہ کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یعنی جس چیز سے بچنا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اس سے بچنے کی آواز آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آواز نہ سن رہے ہوتے تو آپ اس کی خوراک بن جاتے۔ تو ہر چیز اللہ کی نعمت اور جو ہے وہ لائق شکر ہے۔
تو جو شکر سے جو ہے وہ آدمی کو ایک حضور طبعی اور حضور قلبی حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد کا بہت ہی بڑا جوہر ہے، اور اللہ کی نشانی کے تصور کو قائم کر لینے سے، اس کو کچھ مہینے پریکٹس کر لینے سے شعور کی دنیا اللہ والی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کر کے دیکھیے۔ لیکن ہاں ایک بات بھائی، وہ تو میں یہ اس کے جواب میں بنیادی بات ایک اور بھی ہے ایمان کی پختگی کے لیے، وہ ہے دنیا کی محبت سے فارغ ہونا، دنیا کی محبت سے مکمل طور پر ذہن اور قلب کی آزادی کے بغیر اللہ سے تعلق کا کوئی ایمانی، کوئی احوالی اور کوئی عملی جوہر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا خود کو اپنا مقصود واحد بنانے پر اصرار کرتی ہے۔ دنیا کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کو یہ اپنے لیے بندگی طلب کرتی ہے کہ ہر وقت اپنے لاشعور، شعور، ارادہ اور سب میں اسی کو حاضر رکھو اور اسی کی طرف چلتے رہو۔ یہ ہے دنیا کی محبت، اور یہ محبت شرک ہے۔ یعنی یہ جیسے اللہ مقصود تھا اور مقصود کی طرف بڑھنے کے احوال، تصورات، اس کی اہمیت کا شعور، یہ سب جو ہے یہ دنیا کی طرف منتقل ہو جائے اور مسند مقصودیت پہ دنیا سے بیٹھ جائے، تو یہ تو بہت ہی بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑی نالائقی ہے۔ تو دنیا کی محبت مطلب قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، سنت میں دیکھ لیں، سب میں ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سلسلے میں ایسے حساس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کہ مطلب جیسے وہ شرک سے حساس اور خوفزدہ رہتے تھے۔ مطلب عام تھا کہ وہ ایک دن کو ایک مہینہ کبھی فاقہ نہیں آیا یا ایک مہینہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو کہتے تھے، ڈر جاتے تھے کہیں اللہ نے ہمارا اجر یہیں تو نہیں دے دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو ایک سوار کی ہے جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، بیچ میں وہ ایک جگہ رکا ہے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، یعنی اپنے سفر کو اچھا بنانے کے لیے۔ مجھے تمہاری دنیا سے کیا مطلب؟ تو بھائی اس کا بہت خیال رکھیں، یہ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اس دنیا نے اتنی رنگینی، چمک دمک اور کشش اختیار کر لی ہے اور اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارا لاشعور بھی جیسے اسی میں مشغول رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا، اب جو دنیا جس کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہر چیز ایسی ہے جو یعنی اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ بس نماز و تلاوت اس میں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار وقت کیوں نہیں پورا ہوا، تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیل کھیلتے ہوئے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے یہ گھڑی دیکھنے کا جیسے داعیہ ہی فوت ہو جاتا ہے، وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ تو یہ دنیا سے محبت ہے۔ تو جس پر آپ اپنا وقت جس شغل میں آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو اور جب آپ اس سے باہر نکلیں تو آپ کو یوں لگے کہ یہ 4 گھنٹے تو بہت کم تھے نماز یا ذکر یا تلاوت کے لیے، کاش میں اس سے زیادہ قابل ہوتا۔ تو وہ اگر نہیں ہے تو بس آپ کا محبوب، آپ کا مقصود، بلکہ آپ کا معبود وہ ہے
جس کے سامنے آپ کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہو۔ اس معیار پہ خود کو پرکھتے رہنا چاہیے صفاکی کے ساتھ۔ یہ دنیا کی محبت کی بات ہو رہی تھی نا، اور یہ میٹیریلزم کی بات ہو رہی تھی، تو میٹیریلزم میں انسانوں کو انسان سے گہرا تعلق بنانے کی ضرورت سے کا احساس نہیں دلایا ہے نا، مطلب وہ ایک انسانی تعلق میں ایک فاصلہ اور ایک بے لوسی اور محبت کا جو انسان کے ساتھ رشتے میں اور تعلق میں تھا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس پورے صورتحال میں یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہماری ایمان کی ضروریات بھی پوری ہوں اور انسان سے تعلق میں بھی؟ یہ سوال ابھی ایک آیا بھی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ محبت جو ہے اس کو کیا وہ مطلب ایمان کے راستے میں کیسے اس کو دیکھا جائے، کیسے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بشرطے کہ نیت صادق ہو، یعنی آپ واقعی ایسا چاہتے ہوں۔ تو یہ نہیں ممکن کہ میں دعا کروں اور کہوں کہ اللہ سب گناہوں سے مجھے محفوظ رکھنا، لیکن بس یہ خیال رہے کہ فلم دیکھنا نہ چھوٹ جائے کہیں۔ تو یہ جو وہ ہے یہ رویہ نہیں۔ تو اس میں بس یہ کہ طلب ہے اگر اس بات کی، تو اس کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو یہ مقصود قابل اعتبار حد تک حاصل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہے بس صرف اپنے ذہن میں ایک اللہ سے بات کر لیا کریں، اپنے دل میں دل کی زبان سے اللہ کو سنا دیا کریں کہ یا اللہ اس کی محبت کو اپنی محبوبیت تک پہنچنے کا راستہ بنا دیجیے۔ جیسے بچوں کو گود، اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گود میں لینے کے لائق ہوتے ہیں، تو ان سے جیسے ماں کو، بہن بھائیوں، باپ وغیرہ کو جیسی والہانہ اور بے اختیار کر دینے والی محبت ہوتی ہے نا، تو اس وقت درود شریف پڑھ لیں، اس وقت اللہ کا شکر ادا کر لیں، تو الرٹ رہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ مقصد حاصل ہو کے رہے گا کہ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت۔ یہ میں بتا دوں آج کے کانٹیکسٹ میں اللہ کے لیے عداوت پہلے ہے، اللہ کے لیے محبت بعد اس کا نتیجہ ہوگی۔ ہاں یہ ضروری بات ہے، اللہ کے لیے چھوڑو پھر انشاءاللہ اللہ کے لیے پکڑو گے، اور یہ شرط ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال اور آیا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بالکل بالکل۔ ایمان پر ثابت قدم اور ہدایت سے رشد کا سفر علم وحی اور علم حدیث کا کیا یہ علم حدیث اور علم وحی کا محتاج ہے؟ مطلب اس طرح کا سوال ہے کہ ایمان پر ثابت قدمی کا جو سفر ہے کیا وہ حدیث اور علم وحی کا محتاج ہوگا؟ نہیں، ان پر عمل کے تو محتاج ہے نا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ میں اللہ کے کلام سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہدایت کیا ہے یہ تو اللہ ہی سے پوچھوں گا نا، اور ہدایت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے نا۔ یہ سوال اپنی بناوٹ میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یوں کہیں کہ کیا آدمی وحی کے بغیر حق تک پہنچ سکتا ہے، وحی کے بغیر خدا کی معرفت اور آخرت وغیرہ کا علم حاصل کر سکتا ہے، تو میرا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ انسان صرف اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وحی پہنچے تو اس کا کانٹینٹ اس کے لیے نامانوس نہ لگے، بس وہ استعداد قبولیت مجھے دی گئی ہے، وہ اس سے بڑھ کے اختیار نہیں ہے میرے پاس، بس میں دوڑ سکتا ہوں، میدان آپ دیں گے تو دوڑوں گا نا۔ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ایک اور
طرح سے کہ عقل کافی ہے آدمی کی ہدایت کے لیے۔ ایک تصور یہ چلا آ رہا تھا نا فلسفے وغیرہ میں، تو ہمارا جواب یہ بالکل کافی نہیں ہے، بلکہ عقل خود اپنی دیکھ بھال کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ یہ جو علم وغیرہ اور یہ آج کے موضوع سے متعلق تو کوئی سوال کیا ہی نہیں کسی نے۔ یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا علم کوشش کرنے سے مل سکتا ہے؟ جس طرح ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، کیا علم کے لیے بھی کوئی بیسک کنڈیشن ہے؟ ہاں، علم کے لیے بیسک یعنی علم صحیح غلط سے قطع نظر علم کی بیسک ضرورت ہے عقل مند ہونا، تو وہ اس کے بغیر کہاں علم حاصل ہوگا۔ اور دوسری جو وہ ہے کہ علم کی پوری ہائرارکی یہ کیا میں اپنی کوشش سے بنا سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑا سا نامکمل لگ رہا ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے اگر وہی مراد ہے جو ہم نے بتائی ہے تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ذہن کا استعمال آپ کے اختیار میں ہے، وہ علم کی یعنی علم شے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ کا علم شے خالق اشیاء کی معرفت کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں، یہ وحی کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کہ علم کی آتھینٹسٹی اور علم کی افادیت حقیقی یہ وحی کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔